11 اگست 1947 یہ وہ دن ہے جو پاکستان کی سیاسی اور فکری تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ قیام پاکستان سے محض 3 دن پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے دستور ساز اسمبلی سے خطاب کیا، ایک ایسا خطاب جو پاکستان کے نظریاتی، سیاسی اور سماجی ڈھانچے کی سمت متعین کرتا ہے۔ اس تقریر میں جناح نے مذہبی آزادی، مساوی شہریت اور سب کے لیے جامع حکمرانی کی بنیاد رکھ دی۔ آج ہم اس تاریخی لمحے کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ پس منظر سے لے کر اس کے اثرات تک۔ 1947 کا سال برصغیر کے لیے ایک ہلچل بھرا دور تھا۔ ہندو مسلم فسادات اپنے عروج پر تھے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو رہے تھے۔ ایسے میں ایک نئے ملک کا وجود میں آنا دنیا کے لیے ایک بڑا واقعہ تھا۔ محمد علی جناح، جنہیں تاریخ بابائے قوم کہتی ہے، جانتے تھے کہ اس نوزائیدہ ریاست کو صرف جغرافیہ نہیں بلکہ ایک مضبوط نظریہ چاہیے۔ 11 اگست کو دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ جناح اس اجلاس کے پہلے صدر منتخب ہوئے اور اسی موقع پر انہوں نے اپنا تاریخی خطاب کیا۔ اہم نکات: مذہبی آزادی۔ آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہے اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہے اپنی مساجد یا کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ جناح نے واضح کر دیا کہ ریاست کا مذہب سے تعلق نہیں ہوگا، ہر شہری اپنی عبادت اور عقیدے میں آزاد ہوگا۔ مساوی شہریت کسی کے ساتھ مذہب، ذات یا عقیدے کی بنیاد پر امتیاز نہیں کرے گی۔ پاکستان کے ہر شہری کے لیے برابر کے حقوق کی ضمانت۔ جامع حکمرانی۔ پاکستان کا تعلق نہ ہندو ازم سے ہوگا، نہ اسلام سے بطور ریاستی مذہب، بلکہ ایک جدید غیر امتیازی ریاست ہوگی جہاں سب کو برابر کا شہری مانا جائے گا۔ یہ تقریر صرف ایک سیاسی بیان نہیں تھی، یہ پاکستان کے مستقبل کا روڈ میپ تھا۔ مذہبی اقلیتوں کے لیے یہ ایک تحفظ کی دستاویز تھی۔ جناح کا ویژن ایک ایسا پاکستان تھا جہاں انصاف، قانون کی حکمرانی اور سب کے لیے مساوی مواقع ہوں۔ بدقسمتی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ویژن کمزور ہوتا گیا، لیکن آج بھی یہ تقریر ہماری سمت درست کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آج کے پاکستان میں مذہبی رواداری اور مساوی شہریت کا تصور دوبارہ زندہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ تقریر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ پاکستان صرف مسلمانوں کا ملک نہیں بلکہ یہاں بسنے والے ہر شخص کا گھر ہے۔ 11 اگست 1947 کی یہ تقریر پاکستان کے قیام کے بعد ہماری قومی سمت کا تعین کرنے والی تھی۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو وقت اور حالات سے بالاتر ہے۔ اگر ہم واقعی ایک مضبوط، خوشحال اور متحد پاکستان چاہتے ہیں تو ہمیں جناح کے الفاظ کو اپنے دل اور عمل دونوں میں جگہ دینی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ جناح کے ویژن کے کس حصے کو ہم سب سے پہلے زندہ کر سکتے ہیں۔